بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ قریش میں شامل تھے، 28 سال عمر تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اور وہ بھی اگلے ہی دن مسلمان ہو گئے، اور پھر پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور وہ حبشہ چلے گئے۔ واپس بلایا تو واپس آ گئے۔ مدینہ کی طرف رخ موڑا تو وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ غزوہ بدر کا وقت آیا، والد کفار کی طرف سے سامنے آیا، تلوار کا وار کیا اور اپنے والد کو قتل کر دیا۔ یہ قربانی ایسی قربانی تھی کہ قرآن مجید کی آیت اتری اور یہ کارنامہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر غزوہ میں شرکت کی۔ آپ سلم کے حکم پر ہر جنگ میں بھی شریک ہوئے اور کامیاب بھی لوٹے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 10 ساتھیوں یعنی 10 مبشرہ میں شامل تھے جنہیں زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سپہ سالار تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سادگی اور جرت کے مداح تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو بلایا اور اسلامی لشکر کا سپریم کمانڈر بنا دیا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور مسلمانوں نے ان کی کمان میں کیسر و کسرا کی ساری سلطنت روند کر رکھ دی۔ بیت المقدس تک بھی فتح کر لیا۔ وہ آخر میں شام اور موجودہ اردن کے علاقے فتح کر رہے تھے۔ اسلامی لشکر کا بڑا حصہ ان کی کمان میں تھا، لیکن پھر شام اور عراق میں قحط پڑ گیا۔ فوج کشی بند کی اور لوگوں کو قحط اور خشک سالی سے نکالنے میں مصروف ہو گئے۔ قحط ابھی رکا نہیں تھا کہ شام میں طاعون پھیل گیا۔ لشکر حمص میں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کو چھاونی تک محدود کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شام کے دورے پر آئے۔ سرحد تک پہنچے تو طاعون کی اطلاع آ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے واپسی کا اعلان کر دیا۔ یہ خبر حمص پہنچی تو گھوڑے پر بیٹھے اور سیدھے خلیفہ کے سامنے پیش ہو گئے۔ مسکرا کر خلیفہ کو دیکھا اور کہا، عمر، تم اللہ کی رضا سے بھاگ رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف دیکھا، تھوڑی دیر سوچا اور پھر فرمایا، یہ بات اگر تمہاری جگہ کوئی اور کرتا تو مجھے قطعاً افسوس نہ ہوتا۔ وہ رکے اور پھر فرمایا، ہاں، میں اللہ کی رضا سے بھاگ رہا ہوں، لیکن اللہ کی رضا کی طرف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وبا کے علاقے میں داخل ہونے سے منع فرمایا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مدینہ چلنے کا مشورہ دیا، لیکن وہ مصیبت کی گھڑی میں اپنی فوج کو اکیلا چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے اور حمص واپس لوٹ گئے۔ طاعون حمص پہنچ گیا، اسلامی فوج میں داخل ہوا اور سپاہی تیزی سے انتقال فرمانے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں ہر صورت بچانا چاہتے تھے۔ وہ انہیں اپنے بعد خلیفہ دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا پورے عالم اسلام میں ان جیسا تجربہ کار اور سمجھدار شخص نہیں ہے، لہٰذا خلیفہ نے انہیں خط لکھ دیا۔ وہ خط نہیں تھا، حکم تھا، اور اس حکم میں خلیفہ نے فرمایا تھا، یہ خط
اگر تم رات کو پاؤ تو صبح سے پہلے روانہ ہو جاؤ، اور اگر تمہیں یہ خط دن کو ملے تو شام سے پہلے مدینہ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ مجھے تمہاری فوری اور اشد ضرورت ہے۔ وہ خلیفہ کی نیت سے واقف تھے، وہ جانتے تھے خلیفہ انہیں بچانا چاہتے ہیں، لہٰذا خلیفہ کو جواب لکھ دیا، میں جانتا ہوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں، لیکن میں ان حالات میں اپنا لشکر نہیں چھوڑ سکتا۔ ساتھ ہی ایک حدیث بھی لکھ بھجوائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر کسی علاقے میں وبا پھوٹ پڑے تو وہاں سے ہرگز نہ نکلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خط پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیکھنے والوں نے پوچھا، کیا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال فرما گئے ہیں؟ جواب دیا، نہیں، ابھی نہیں، لیکن جلد فرما جائیں گے۔ جی ہاں، آپ کا نام حضرت ابو عبیدہ بن الجراح تھا، عشرہ مبشرہ تھے، عالم اسلام کا دماغ بھی تھے اور دل بھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ واحد صحابی تھے جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھ کر موت سے بھاگنے کی دعوت دی تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے چین آف کمانڈ پر یقین کے باوجود خلیفہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ ان کی زندگی کا پہلا اور آخری انکار تھا۔ انکار سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور جوابی خط لکھا، اللہ کے بندے، پھر مہربانی کرو اور کسی اونچی جگہ پر منتقل ہو جاؤ۔ یہ حکم انہوں نے مان لیا اور حمص سے نکل کر جابیہ چلے گئے۔ یہ علاقہ وادی اردن اور گولڈن ہائٹس کے درمیان واقع ہے، انتہائی صحت بخش مقام ہے، لیکن موت ان کے تعاقب میں تھی۔ 639 عیسوی میں طاعون کی لپیٹ میں آئے، چند دن بیمار رہے اور بیماری کے عالم میں انتقال فرما گئے۔ آپ کے بعد ابن جبل نے فوج کی کمان سنبھال لی، اور چند دن بعد وہ بھی طاعون کا شکار ہو گئے، اور اس کے بعد لائن لگ گئی۔ اسلامی لشکر کے آدھے جوان وبا کا شکار ہو گئے، ان میں بے شمار جید صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت ابو عبیدہ کو جابیہ میں دفن کر دیا گیا۔ امیر تیمور نے جب اردن فتح کیا تو وہ جابیہ پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار دیکھا، حالت اچھی نہیں تھی۔ وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تابوت اٹھا کر ازبکستان لے گیا، کرشی شہر میں شاندار مزار بنایا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں دفن کر دیا۔ مجھے اس مزار پر حاضری کی سعادت نصیب ہو چکی ہے۔ میں اردن میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اصل مزار پر بھی حاضر ہونا چاہتا تھا، لیکن شاید نصیب میں نہیں تھا۔ میں نکلا، لیکن راستہ لمبا تھا اور اگلے دن فلائٹ تھی، چنانچہ دعا کر کے واپس آ گیا، لیکن انشاءاللہ حاضری ضرور دوں گا۔ ہم گناہ گار مسلمان ہیں، اور ہم جیسے گناہ گاروں کا ایمان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ دوبارہ اس زمین پر نہیں آ سکتے۔ ہم عشرہ مبشرہ کے ایمان پر شک کا سوچ بھی نہیں سکتے، لہٰذا میں ڈرتے ڈرتے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سے ناراض ہو سکتا ہے؟ اور کیا نعوذ باللہ حضرت عمر فاروق کو بھی اپنے ایمان اور اللہ تعالیٰ کی مشیت پر شک ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، ہرگز ہرگز نہیں۔ چنانچہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، طاعون کا سن کر
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شام کی سرحد سے کیوں لوٹ گئے تھے؟ کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نہیں جانتے تھے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ جب تک نہیں چاہے گا موت اس وقت تک ان کی طرف دیکھ بھی نہیں سکے گی؟ دوسرا، کیا عشرہ مبشرہ میں شامل حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ حمص ہو، جابیہ ہو یا پھر مدینہ ہو، میری سانسوں کی مہلت جب ختم ہو جائے گی تو ختم ہو جائے گی، مجھے کوئی نہیں بچا سکے گا، اور اللہ نے اگر مجھے محفوظ رکھنا ہے تو پھر میں کہیں بھی چلا جاؤں، دنیا کی کوئی طاقت میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گی۔ اور کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور میں اگر طاعون کا وائرس لے کر مدینہ بھی چلا جاؤں تو میں بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو یہ مرض نہیں لگا سکوں گا؟ اور کیا یہ دونوں عشرہ مبشرہ یہ نہیں جانتے تھے کہ مدینہ دنیا کا بابرکت ترین شہر ہے؟ اس کی خاک میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور اس کی فضا میں فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ چنانچہ طاعون کا باپ بھی آ جائے تو بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے کسی باسی کو چھو نہیں سکے گا۔ یہ دونوں اگر یہ حقیقت جانتے تھے تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شام کی سرحد سے کیوں لوٹ گئے، اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اردن سے باہر نکلنے سے کیوں انکار کر دیا؟ ایک کی واپسی اور دوسرے کا انکار کیا یہ ثابت نہیں کرتا ایمان ایک چیز ہے اور وبا دوسری چیز؟ موت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن زندگی کی حفاظت انسان کا سب سے بڑا فرض ہے۔ اللہ کو اللہ کا کام کرنے دیں اور اپنا فرض سمجھ کر نبھائیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کی سنت پر عمل کریں، وبا کے علاقے میں داخل نہ ہوں، اور اگر وبا کے علاقے میں ہیں تو اس سے باہر نہ نکلیں، حتیٰ کہ مدینہ بھی نہ جائیں، کیونکہ ہم کچھ بھی ہو جائیں ہم حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیماری کے خدشے سے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر جانے سے بھی انکار کر دیا تھا، جس کی خوشی کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سگے والد کا سر اتار دیا تھا۔ میں 10 دن سے اپنے مسلمان بھائیوں کے منہ سے سن رہا ہوں، کرونا کی وبا اللہ کا عذاب ہے، اور ہم جب تک خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور مساجد میں جا کر توبہ نہیں کریں گے، اللہ اس وقت تک ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ میں جب بھی یہ سنتا ہوں تو مجھے کرشی کی آدھے چاند کی وہ رات یاد آ جاتی ہے جب میں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کی چوکھٹ پر بیٹھ کر اپنی اور اپنے خاندان کی مغفرت کی دعا کی تھی۔ مجھے وہ رات، آدھا چاند اور اپنے آنسو یاد آتے ہیں، اور پھر خیال آتا ہے وبائیں اگر عذاب ہوتیں تو طاعون کبھی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کی مٹی تک کو نہ چھو پاتا۔ وبائیں عذاب نہیں ہوتی، یہ گناہوں کا نتیجہ بھی نہیں ہوتی، یہ صرف امتحان ہوتی ہیں، اور امتحان صرف صبر، برداشت اور حوصلے سے دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں چین کی طرح حوصلہ، اٹلی اور فرانس کی طرح برداشت، اور امریکہ و برطانیہ کی طرح
صبر کرنا چاہیے۔ یہ امتحان بھی بالآخر گزر جائے گا اور زندگی کا قافلہ بہرحال دوبارہ رواں ہو جائے گا۔ لہٰذا بس حوصلہ کریں، برداشت کریں اور صبر کریں۔